یاد رکھیں توبہ کرنا مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسلام میں توبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ توبہ کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ہمیں ایک سب سے بڑا فائدہ سمجھا جائے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن، شاید اسی طرح آیت ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی توبہ کرنے کا جو ہمیں اتنا بڑا فائدہ کہ ہماری تمام جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگ امیجن کریں اگر ہم توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ظاہر ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی، صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہیں، اور یاد رکھیں کئی گناہ تو ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، یا ہم صغیرہ گناہ سمجھ کے کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، 2 منٹ کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، یہ نہیں معلوم کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن جس نے بھی لکھا بڑا سبق آموز واقعہ تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے سڑک پر جاتے ہوئے سگنل کی خلاف ورزی کی۔ اب وہ تو گزر کے چلا گیا، لیکن اس سے پیچھے دوسری جانب سے آنے والی ٹریفک میں سے ایک موٹر سائیکل سوار اور ایک گاڑی والے کے آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس موٹر سائیکل سوار کی ایک ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے اس کا علاج کروایا گیا، اس پہ پیسے خرچ ہوئے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس پہ جو پیسے خرچ ہوئے اس کی مفلسی کے باعث وہ جو موٹر سائیکل سوار کی فیملی تھی وہ خود نہیں افورڈ کر سکتی تھی، تو اس کے جو سسرال تھے انہوں نے کیا۔ اب دونوں نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا اور اس کا علاج کروایا، لیکن یہی پیسے کی کنٹریبیوشن کے معاملے میں دونوں فیملیز کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اتنی زیادہ بڑی کہ نوبت طلاق تک آن پہنچی، اور پھر اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی جو بنیاد تھی، جو بیسک تھی، وہ صرف ایک سگنل کی خلاف ورزی تھی جسے اس نے معمولی سا گناہ سمجھ کے کر لیا ہوگا، لیکن اس سگنل کی خلاف ورزی سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، تو کیا اس کا اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا؟ کیا آخرت میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے سگنل کی خلاف ورزی کی اور تمہاری وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا؟ اور بالفرض اگر آپ آخرت کو نہیں سمجھ رہے تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا المناک حادثہ درپیش ہو رہا ہے، اور اس کی ہمیں یقیناً گناہ ملے گا۔ اور ہم سے ایسے بے شمار حادثات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات، کئی ایسے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر جب ہم گناہ نہیں سمجھتے تو ہم توبہ ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے توبہ کرنا بہت زیادہ افضل عمل ہے۔